اور اس کے لیے ہم نے بہت سی کوشش کی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی پوری اونتی پورہ کی جو کمیونٹی ہیں یہ اس ریڈیو اسٹیشن میں انوالو ہو، تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ عوام تک پہنچ سکے، یا ان کے ساتھ جیسے کہ میں نے ابھی عورتوں کے بارے میں کہا کہ عورت سے جڑے مسائل ہیں، یا یہاں سماجی برائیاں ہیں، جہیز ہیں، یا ڈاوری سسٹم یا اور کچھ ہیں، تو بہت سی برائیاں ہیں. ان برائیوں کو ہم جب پوری کمیونٹی ایک سرکل میں آئے گی، ایک دائرے میں آئے گی، تو تبھی جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. رویلا جی، چونکہ ابھی تک آپ کا بہت سارا رول رہا ہے اس کمیونٹی ریڈیو میں، آپ کی فیوچر انیشیٹیوز کیا ہیں اس کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے؟ فیوچر انیشیٹو جیسے ہم نے پہلے بولا کہ ابھی ہم لوگوں نے آڈینس گروپس کلبس بنائے ہیں، کمیونٹی ریڈیو کلبس، جس میں ابھی لوگ اپنے ویوز دے رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ پروگرام کے پروڈکشن پہ کیسے کام کریں گے. ہم لوگ ان فیوچر ہم لوگ پلان کریں کہ آڈینس گروپس بھی بنائیں، آڈینس کلبس بھی بنائیں، تاکہ دیکھیں جو یہ پروگرامس ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کو بیسٹ اور بیٹر کیسے بنایا جائے، ڈفرینٹ فیڈ بیک لیا جائے، اور کمیونٹی کی میکسیمم پارٹیسپیشن انشور کریں اس پروگرامس میں. اور یہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی اس کا کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کمیونٹی کمیونیکیشن انیشیٹو، سو کمیونٹی میکسیمم اونرشپ اینڈ میں اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے، اس میں ہم کمیونٹی کو سینسٹائز اور موبلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ تینوں کا، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں پہ بات کی. تو پیش قدم میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. دوستو آپ کو یہ ڈسکشن پسند آیا ہوگا. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کیریئر کاؤنسلنگ کی اور. پیش قدم کے منظور الحسن نے جاننے کی کوشش کی کہ 10th اور 12th کے اسٹوڈنٹس کیریئر کو لے کر جس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اسے کیسے دور کیا جائے. بھٹکتا رہا میں در بدر، ملا نہیں مجھے کہیں، بھٹکتا رہا میں در بدر، ملا نہیں مجھے کہیں، وہ دوست اور وہ رفیق جو منزل دکھا سکے کوئی. آج کے کیریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں منظور الحسن آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی، کیریئر کی اور کنفیوژن کی. جی دوستو، کشمیر میں اکثر سٹوڈنٹس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اپنے لیے کون سی راہ چنیں اور کس سبجیکٹ کو اپنائیں. عرفان احمد شاہ صاحب پچھلے 7 سالوں سے ایک استاد کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. عرفان صاحب نے اس کنفیوژن کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. بچوں کے دماغ میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ بھئی آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، ہر ایک بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھ پہ اتنا خرچہ آ گیا ہے پڑھائی کا، آگے جا کے کچھ 10th یا 12th کے بعد میرے پاس بہت سے کیریئر آپشنز ہیں، مجھے پیسہ کمانا ہے. جبکہ ایجوکیشن کا کنسپٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو خالی بریڈ ارننگ کے لیے ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. کتنا اچھا ہوتا یہ کہ اگر ہم نے ان اسٹوڈنٹس میں ایک آٹونومس لرنر پیدا کیا ہوتا، ان کو بتاتے کہ آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہے، آپ کو کیا کیا کرنے کی صلاحیت ہے جو اوپر سے اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو پہچانیے، آپ یہ جانیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، اور جو چیز آپ نے پڑھی ہے کیا آپ کو اس کی ایک فیلڈ ڈیولپ ہو گئی ہے. ان کئی اسٹوڈنٹس میں حارث بھی ہے جو اس کنفیوژن کا شکار ہے. میرا نام حارث ہے اور میں نے بی ٹیک فرسٹ سیم ابھی جوائن کیا ہے. اب میں نے بی ٹیک جوائن تو کیا ہے لیکن اب مجھے پورا کنفیوژن ہے کہ اب میں کیا کروں، میری کبھی کاؤنسلنگ ہوئی نہیں ہے. عرفان صاحب کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا کیریئر خود چوز کر سکے. ہمارے بیچ میں ایجوکیشن میں ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہماری سمجھ میں یہ آئے کہ اس بچے کا رجحان کس سبجیکٹ کی اور ہے، اس بچے کا انٹرسٹ کیا بننے کا ہے. ایک فریڈم ملنی چاہیے بچے کو. ہم بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، 3ری میں 4تھی میں 4 ایئرس کی ایج میں آ گیا تو پریپریٹری سکولز میں بھیجیے، اور پھر آپ کنڈر گارڈن کا کنسپٹ ہے، اب LKG ہے، تو اتنا بوجھا جو اس کے سر پہ ہم پہلے ہی سے ڈالتے ہیں، اس سے اس کو سوچنے کا ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کہ میں کس لائن میں جاؤں. ہمارے یہاں صرف کچھ ہی سبجیکٹس کو اہمیت دی جاتی ہے. منیسا جو کہ ایک طالب علم ہے بھی اس بات کو مانتی ہے. گھر والوں نے کمپیل کیا نہیں میڈیکل لے لو. نقصان ہوا اس سے کیونکہ مجھے بایولوجی بھی پڑھنا تھا اور وہ بھی فورسبلی. کشمیر میں نیرو مائنڈنس ہے، ڈاکٹر یا انجینئر سے کوئی کام نہیں بن سکتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ یہی بننا چاہیے، ڈاکٹر یا انجینئر. اس کنفیوژن کے ذمہ دار بہت حد تک ہم والدین کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں.
جب میں 10th میں تھی تو مجھے بہت ڈاؤٹ تھا کہ میں آگے کون سا سبجیکٹ چوز کروں گی، لیکن میری ایم تھی کہ میں آرٹس چوز کروں گی، پر میرے پاپا نے مجھے بہت مجبور کیا کہ آپ نان میڈ چوز کرو. مجھے بہت پرابلم ہوئی ہے اب اس میں. اس حوالے سے عرفان مانتے ہیں کہ بچے پہ کوئی چیز تھوپی نہ جائے. تو آج کل ہمارے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنے پریشان ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو رول ہے، جو ان پر وہ ٹھوستے ہیں کہ نہیں وہ فلانی کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، میرے بیٹے کو بھی وہ بننا ہے، تو یہ اپروچ تو اس اپروچ کے بالکل خلاف میں ہو. بہرحال ہم پورے پس منظر میں صرف والدین کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. بچن چھن گائیڈنس ملان حس کہین، یم زن عام گھر چھ تمن من چھن بچن یہ حظ کاؤنسلنگ ملان حس کہین. تو بہت دپان حظ پنہ مثال لیولہ پہ ونان بہ گورمنٹس پزِ ہا امہ خاطر تم سینٹرس کھولن یت زن تمن اصل پٲٹھۍ پراپر وے گژھان گائیڈس اصل پٲٹھۍ تاکہ تمن بچن تہند فیوچر تہ ہیٚکہِ ہا بنتھ برائٹ حظ. جی ہاں، اس سے بچوں کو اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک اچھا سا کیریئر جو آپ کو ایجوکیشن دے، لیکن اس کے لیے آپ کو باہر نہیں دیکھنا ہے. میرے حساب سے اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے اندر جان کر دیکھنا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے آنےسٹ ہونا چاہیے. اپنے آپ سے آپ کو سب سے پہلے سنسیئرٹی دکھانی چاہیے. ایز اے سبجیکٹ کوئی چیز انفیریئر نہیں ہے. آج کل ہم بی اے یا دوسری چیزیں کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے ہمارا فیوچر نہیں ہے، شاید آگے جا کے اس میں ہمیں جاب نہیں مل سکے گی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایم اے پرشین بھی کیا ہے تب بھی آپ کو نوکری لینے سے کوئی نہیں روک سکتا if you have ability to outshine the others. دوستو، اسی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے ختم. امید ہے کہ آپ نوجوان دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا. مجھے یعنی منظور الحسن کو دیجیے اجازت، اور آپ سنتے رہیے پیش قدم. ہلالہ، کیا آج آپ صرف ہمیں پڑھائی کے بارے میں ہی بتاتی رہو گی؟ پتہ ہے عنایت، تم پڑھائی سے بہت ڈرتے ہو، اس لیے ہم نے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی انتظام کیا ہے. دوستو، آئیے سنتے ہیں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے اسٹوڈنٹ محمد طاہر کی سیلف کمپوزڈ پوئٹری. مجھے امید ہے اس کے آنے کی، وہ جس کے لیے منتظر ہے سبھی، وہ جس کے آنے کی امید کے سہارے میں پرکھار رہ گزر کا مسافر ہوں. ہاں، مجھے امید ہے اس کے آنے کی، وہ جس کے لیے دل کے ویرانے میں ایک شمع روشن ہے ابھی بھی، وہ جس کے لیے بے قرار گلستاں ہے اور نیم دم گل بھی، اور وہ بلبل بھی جو مسلسل ہے آہ فغاں میں. ہاں، مجھے امید ہے اس کے آنے کی، جس کے آنے پر مجھے یقین ہے گویا وہ گلشن کے لیے بہار ہے، رہگزر کے لیے روشنی، اور میرے لیے، ہاں میرے لیے مانند زندگی. اس آہن زندگی میں ہم یوں ہی جلتے جائیں گے، رقص ہوتا رہے گا، ہم پگھلتے جائیں گے. رشتوں کی ڈور ہی تو ہے جو سنبھالے گی ہمیں، یہ کھینچے گی ہمیں اور ہم مچلتے جائیں گے. ایک محبت کے سہارے یہ زندگی گزرے گی ہماری، بے خود ہو کے اس کے ہر رنگ میں ڈھلتے جائیں گے. آرزو، خواہش، تمنا، جستجو، رنج و غم، زندگی کی ہر ایک دھن پر ہم ناچتے جائیں گے. بس ساتھ اس دست کا ہو جو سنبھالے ہمیں فراز، وہ جس سمت چلے ہم تو بس چلتے جائیں گے. ہلالہ، طاہر کی پوئٹری سن کر میرا بھی شاعری کرنے کا من کر رہا ہے. عنایت، تم اپنی شاعری ذرا بعد میں سنانا. پہلے ہم اپنے دوستوں کو پروگرام کا اگلا حصہ کتپنڈ کی اور لے چلتے ہیں. ضرور. آپ سے ہمارا آج کا سوال تھا، کیا آپ موبائل فون کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں، یہ ہم فلی ڈیپینڈ اس پہ نہیں ہے، کسی حد تک اس پہ ڈیپینڈ ہے اور انسان مینیج کر سکتا ہے. ہم موبائل فون کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ موبائل فون ایک ایسنشل کموڈٹی ہے اس ٹائم، یہ مطلب ڈے ٹو ڈے یوز میں ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی کسی کے ہیلتھ، کسی لائف کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس ایج میں زندہ رہیں گے اسٹون ایج میں. زندہ رہ تو سکتے ہیں بٹ مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے کام ہم لوگ فون پہ ہی کرتے ہیں وداؤٹ اپروچنگ دا پرسن. مطلب ہمارے کنٹیکٹس وغیرہ فون پہ ہی ہوتے ہیں.
میں بہت ضروری، موبائل بہت ضروری ہے کشمیر میں، کیونکہ یہاں کے حالات پچھلے 20 سالوں سے بہت خراب ہے. کیونکہ بیٹا صبح نکلتا تھا گھر سے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کی ماں کو شام کو واپس آئے گا کہ نہیں، لیکن آج کل موبائل کی وجہ سے پتہ چلتی ہے کہ کہاں پہ میرا بیٹا، کہاں پہ میری بچی اس ٹائم ہوگی. جناب اخ انسان کم از کم بہ ہیکہ روزتھ موبائل ورائے زندہ، کیا بہ امہ بچاؤ سہ کس بچس بہ. موبائل ضروری یہ، مگر تیوت نہ کہ انسان ہیکہ زندگی ترٲیِتھ موبائل ترائے نہ کی. ہم اس کے بغیر زندہ تو رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم باقی جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. کاغذ سے لیٹر بھیجیں گے، کبوتر اڑائیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں، اور بس اتنا ہو سکتا ہے. زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو وہ اس طرح کی زندگی ہوگی وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگی آج کل کے دور میں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. کمیونیکیشن لوکل کمیونیکیشن ہے یا جتنی بھی ریئلٹی کشمیر کی ہے تو وہ زیادہ اس پہ لوکل کمیونیکیشن کا فوکس رہتا ہے، تو اس میں موبائل کا بہت بڑا یوز ہے. اگر 5 ؤری 10 ؤری برونٹھ موبائل ورائے زندہ ہیکان روزتھ، آز کیٛازِ ہیکو نہٕ روزتھ. مگر نۄقصان تہِ گژھِ، بزنس مینس چھُ ضروٗرت موبائل، تٔمِس چھُ ضروٗرت موبائل، تٔمِس گژھِ نۄقصان. تمہِ سۭتۍ گٔیو تٔمِس سورُے ایٖزی. أمِس اوس دہلی پیوان گژھنُے موبائل فونس پٮ۪ٹھ اوس بیٚیہِ ایکوریٹ نفر سمان، ییٚمہِ سۭتۍ سمکھُن اوسُس برابر اوسُس پٔرفیکٹ سُے نفر سمکھان. ہاں بالکل، أسۍ ہیٚکو موبائل فون بغٲر تہِ روٗزِتھ، تِکیٛازِ پتہٕ ووت پٮ۪ٹھے موبائل فونس کمٕے ٹایم، 5 یا 8 ؤری. تمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسۍ روزان، تمہِ برونٛٹھ تہِ امہِ بغٲر تہِ ہیٚکو روٗزِتھ أسۍ حظ. موبائل فون بغیر تہِ ہیٚکو أسۍ زندگی گُزٲرِتھ، چوٗنٛکہِ برونٛٹھ ییٚتہِ اوس نہٕ موبایل ییٚتہِ کِہیٖنۍ حظ، تہٕ أسۍ ٲسۍ آرام سان زندگی، مگر چوٗنٛکہِ موبایلہٕ سۭتۍ کیٛاہ گٔے، زندگی گٔے فاسٹ. کہ اگر اَسہِ فار ایگزامپل کانٛہہ چیٖز کنوے کرُن کُنہِ جایہِ، بہٕ کرٕ سرینگر فون ہے فلٲنۍ چیٖز سوزا، تٔمِس چھُ اگر تٔمِس آسہِ سُہ وَنہِ وَل سا وَس سا، اگر نہٕ آسٮ۪س تہٕ سُہ دَپہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تور گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔے، سٲنۍ زندگی بنے کُیِک. موبائل سے سانہِ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ چیٖز، مطلب اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚس پریزنٹ سچویشن وٕچھو، موبائل چھُ اکھ اہم چیٖز. تِکیٛازِ اگر أسۍ وُنہِ کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ فون کرُن، چاہے دوٗر آسہِ کرُن، چاہے جوٚم آسہِ کرُن، کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ کرُن، موبائل چھُ اَسہِ تتھ جایہِ لگان واریاہ یوٗز، تِکیٛازِ أسۍ ہیٚکو نہٕ سۄ انفارمیشن تتہِ پٮ۪ٹھ گیٹ کٔرِتھ دٔستی کینٛہہ. دیٹ میٖنٕز کہِ اگر أسۍ تور فون کوٚر اَسہِ میلیو دٔستی انفارمیشن، نتہٕ ٲس اَسہِ پیوان ٹرٛاوٕل کرُن. أسۍ کرو بسہِ منٛز ٹرٛاوٕل، اَسہِ لگہِ ہا واریاہ ٹایم، توٚتتھ تانۍ گژھنس پتہٕ کرہو سۄ أسۍ انفارمیشن گیٹ. پہلے تو گزارا نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم لانگ لائف کے بارے میں دیکھتے تو گزارا کرے گا. اگر موبائل ختم بھی ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، ہم سروائیو کر سکتے ہیں. دوستو، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com. That is peshkadam@gmail.com. اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ، کشمیر. پیش قدم کو پینوس ساؤتھ ایشیا کی مدد سے بنایا گیا ہے. سننے کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز. باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز. دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.